السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ ان ہزاروں خوش نصیب انسانوں میں سے ایک انسان کا ہے جس نے اپنی پیاری آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن کی تربیت ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نیچے ہوئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مشغول ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے اسلام کو پڑھنے کے لیے، اس لیے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سعید بن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسے نوجوان تھے جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ سے باہر مقام تنعیم پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آئے تھے، جن کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتے ہوئے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے، جو کہ اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں قید کر کے لائے گئے تھے۔ اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان ڈھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتقام لے سکے اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لے سکے۔ جب لوگ اپنے قیدی یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ لے کر پہنچ گئے جو ان کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی، تو لمبے قد والے نوجوان حضرت سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار اور شور کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسکون آواز سنی، جس میں انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی۔ حضرت سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان سے نماز پڑھتا۔ پھر سعید بن عامر نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم آزاد ہو جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے پریوار کے ساتھ میں سکون سے رہوں اور اللہ کے نبی کے پاؤں کے تلوے کے اندر ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ اے میرے رب، انہیں ایک ایک کر کے گن اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آگے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔